میرے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کا نام اسلام نام کیوں پڑا۔ آئیے جانتے ہیں، دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر رکھا ہے جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بودھ مت کا نام اس لیے بودھ مت ہے کیونکہ اس کے بانی مہاتما بدھ۔ زرتشتی مذہب کا نام اپنے بانی زرتشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذہبوں کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو اسلام لفظ کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کا تعلق کسی شخص یا ملک یا قوم سے نہیں ہے، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی وہ سب مسلم تھے، مسلم ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ لفظ اسلام کے معنی عربی زبان میں اسلام کے معنی اطاعت، حکم ماننا اور فرما برداری کے حق ہے۔ اسلام مذہب کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام کی حقیقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون میں جکڑی ہوئی ہے۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہیں جس سے وہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت، رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور گرمی سب ایک قانون کے پابند ہے۔ پہاڑ، پتھر، پیڑ پودے اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قدرت کے قانون سے باندھا ہوا ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی، کھانا، گرمی اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کا بہاؤ، اس کا سانس لینا اسی قانون کا پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے رنگ پٹھے، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، گرج، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کے بندھن میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے لیے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، پیڑ، پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور
وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے تحت ہے۔ اس کے جسم کے ایک حصے اور ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ سب خدا کے قانون کے مطابق بنتے ہیں، بڑھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے، جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائش مسلم ہے، جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتی طور پر مسلم ہے، جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرمانبردار ہے اور ان کی ہر جوبش خدا ہی کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھیے، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دوسری مخلوق کی طرح قدرت کے زبردست قاعدوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقوں کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملوں میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بنتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتوں الگ الگ پائی جاتی ہے۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو گروہوں میں بٹ جاتا ہے۔